ہر نئی دلہن کی طرح میرے بھی بہت سے خواب تھے۔ شادی ہوگی تو ایک نئی زندگی شروع ہوگی جس میں آزادی ہوگی۔ خواب سجاؤں گی اپنے شوہر کے ساتھ خوب گھوموں گی پھروں گی، زندگی جیوں گی اور ہم بہت اچھا وقت گزاریں گے۔ لیکن حقیقت شاید اس سے الٹ ہوتی ہے۔ میں نے پورے 10 سال اپنے سسر کی خدمت کی، مگر آخر میں ایک دن میں اس سے تنگ آ گئی۔ میں نے اس سے چھٹکارا پانے کا سوچ لیا، کیونکہ سسر کی وجہ سے میں گھر میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ میں اپنے سسر سے بہت تنگ تھی۔ میری ساس تو مر گئی، نندوں نے شادی کر لی اور میری دیورانیاں الگ ہو گئیں۔ ایسے میں میرے شوہر نے کہا میں اپنے باپ کی خدمت کروں گا۔ میں نے اس وقت تو مروت میں ہاں کہہ دی، مگر اب میری جان عذاب میں آ گئی تھی۔ سسر کے کھانے پینے کی وجہ سے میں کہیں آ جا نہیں سکتی تھی۔ ایک دن میں بہت تنگ ہوئی تو سوچا سسر کے کھانے میں زہر ملا دیتی ہوں تاکہ میری جان چھوٹے۔ میں نے دوپہر میں سسر کے لیے کھچڑی بنائی اور اس میں زہر ملا دیا اور کھانا اس کے کمرے میں رکھ دیا۔ میں نے سوچا کہ یہ بڈھا ہمارے کس کام آئے گا۔ ابھی اس بات کو 1 گھنٹہ ہوا تھا کہ میرے شوہر کا فون آیا اور اس نے جو کچھ کہا اسے سن کر میں سسر کے کمرے کی طرف بھاگی، کیونکہ میرے سسر کا میرا نام سعدیہ احمد تھا اور میری شادی اقبال احمد سے ہوئی تھی۔ اقبال سب بہن بھائیوں سے بڑے تھے۔ میرا سسر زمیندار تھا، مگر زمینیں بنجر ہونے کی وجہ سے ہم بیچارے تنگی والی زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ اقبال کے 5 بھائی اور 3 بہنیں تھیں۔ اقبال نے تعلیم مکمل کی تو ایک جگہ نوکری کر لی۔ اقبال چاہتا تھا کہ وہ پہلے اپنی بہنوں کی شادی کرے، مگر اس کی ماں کی طبیعت آئے روز خراب رہتی تھی، جس کی وجہ سے اسے شادی کرنی پڑی۔ میں اس کے خاندان سے نہیں تھی، اس لیے مجھے اس کی ذمہ داریوں کا اندازہ نہیں تھا۔ اس لیے میں اپنی آنکھوں میں سپنے سجائے اس کے گھر آ گئی، مگر یہ دیکھ کر میرے سارے سپنے ٹوٹ گئے جب میں نے دیکھا کہ اقبال کو تو کمانے سے فرصت نہیں اور اس کی بیمار ماں نے سارے گھر کی ذمہ داریاں مجھ پر ڈال دیں۔ مجھے صبح سویرے 10-11 بندوں کا ناشتہ بنانا پڑتا تھا۔ کسی کو کام پر جانا تھا، کوئی اسکول جانے کے لیے تیار کھڑا تھا، کسی کو دفتر کے لیے دیر ہو رہی تھی۔ ایسے میں بس مجھے سر جھکا کر پراٹھے پکانے تھے۔ میں باورچی خانے سے نکل کر آتی تو 10 بج جاتے تھے۔ مجھے نہیں پتا کہ اقبال نے آج کون سا سوٹ پہنا تھا، اس کی ضرورت کی چیزیں مل گئی تھی یا نہیں، یہ سب میں نہ جان پاتی تھی۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں اسے دروازے تک رخصت کرنے جاؤں، مگر سب اس جنجال پورے میں ممکن نہیں تھا۔ ناشتہ ختم ہوتا، برتنوں کا ڈھیر میرا منتظر ہوتا۔ اقبال کی بہنیں ابھی پڑھ رہی تھیں، اس لیے وہ صبح سویرے کالج چلی جاتی تھیں اور پیچھے رہ جانے والے سارے کام مجھ بیچاری کو کرنے پڑتے تھے۔ دوپہر کے وقت میں کام ختم کر کے اپنے کمرے میں آتی تھی تو کمر تختہ ہو جاتی تھی۔ میں اپنے ہاتھوں کو دیکھتی اور رونے لگ جاتی تھی۔ برتن مانجھ مانجھ کر میرے ہاتھوں کی مہندی پھیکی پڑ گئی تھی۔ روز مجھے سجنا سنورنا تو دور، کنگھی کرنے کا بھی وقت نہیں ملتا تھا، لیکن میری پرواہ کسے تھی، کیونکہ اقبال کو بھی مجھے دیکھنے کی فرصت کہاں ملتی تھی۔ 5 بجے تک وہ دفتر میں کام کرتا تھا، وہاں سے گھر آتا تو اپنی اماں کی خدمت میں لگ جاتا۔ وہ کئی گھنٹوں تک اپنی ماں سے باتیں کرتا رہتا تھا اور میں باورچی خانے میں کھانا پکاتے ہوئے کڑتی رہتی۔ اسے تو میرا خیال ہی نہیں تھا۔ اس کی بہنیں میرے ساتھ آدھے ادھورے کام کراتیں اور پھر اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ جاتی تھیں۔ ایسے میں میری جان عذاب میں آ جاتی۔ میں بس 5 منٹ کے لیے اپنے کمرے میں جاتی تھی۔ یہ اقبال کی چائے پینے کا وقت ہوتا تھا۔ میں اپنی چائے بھی ساتھ لے جاتی تھی، مگر اس کے ساتھ پینا نصیب نہ ہوتا تھا۔ یا تو کوئی اسے بلا لیتا تھا یا کسی کو مجھ سے کام پڑ جاتا تھا۔ اگر نہ ہوتا تو گھر کا کوئی نہ کوئی فرد ہمارے کمرے میں آ ہی جاتا تھا اور میں غصے کے مارے باہر نکل آتی تھی۔ زندگی کیا تھی، اپنی مگر بڑی بہو ہونے کے ناطے مجھے ان کے پاس ہی رہنا پڑتا تھا۔ سب کہتے تھے کہ بھابھی بہت اچھا کھانا پکاتی ہیں اور اپنی تعریف سن کر میں جل ہی جاتی تھی، کیونکہ یہ ذمہ داریاں مجھے اب بوجھ لگنے لگی تھیں۔ شادی سے پہلے والی بے فکری زندگی کے لیے ترسنے لگی، مگر اب اس جنجال میں پھنس چکی تھی۔ میں رات کے 10 بجے باورچی خانہ بند کر کے کمرے میں آتی اور اقبال میرے انتظار میں جاگ رہا ہوتا، مگر 15 منٹ بعد ہی ہم دونوں میں سے کسی نہ کسی کو نیند آ جاتی تھی اور دوسرے کو بھی سونا پڑتا تھا۔ شادی سے پہلے میں نے سوچا تھا کہ خوب مزے کروں گی، نئے نئے کپڑے پہنوں گی، اپنے شوہر کے ساتھ باہر گھومنے جاؤں گی، مگر ایسا کچھ نہ ہوا جیسا میں نے سوچا تھا، بلکہ سب اس کے الٹ ہو گیا۔ پھر اس دوران اقبال کے بھائی کی بھی نوکری لگ گئی اور اقبال نے سوچا کہ اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر میری ساس بھی کچھ بہتر ہونے لگی اور وہ اپنی بھانجی کو اپنی بہو بنانے کا سوچنے لگی۔ میری دیور اور نند کا وٹا سٹا تھا،
اس لیے سب نے سوچا تھا کہ دونوں کے ساتھ ہی شادی کر دیتے ہیں تاکہ خرچہ بچ جائے۔ ایسے میں میرے لیے تو اچھا ہی ہونے والا تھا، کیونکہ نئی آنے والی سے میری ذمہ داریاں بھی کم ہونے والی تھیں۔ مگر اقبال کی ذمہ داریاں بڑھ گئیں، اسے دو دو شادیوں کا خرچہ کرنا تھا۔ ایسے میں وہ بیچارہ بے شمار مصروفیت میں گھر گیا اور میرے لیے وقت نہیں ملتا تھا۔ میں نے بھی یہ سوچ کر صبر کر لیا کہ کچھ دنوں کی تو بات ہے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، اور یوں شادی آرام سے گزر گئی۔ میری دیورانی نے آ کر میری ذمہ داریاں بانٹ لیں، مگر اسی وقت ننھے مہمان کی آمد کا سن کر میں گھبرا گئی۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ اب میری اتنی ذمہ داریاں نہیں ہیں، اس لیے میں چند دنوں کے لیے اپنے میکے چلی جاؤں گی، کیونکہ میرا میکا دوسرے شہر تھا۔ اس لیے جب سے میری شادی ہوئی تھی میں صرف ایک دو بار گئی، اور وہ بھی صرف ایک دو دن کے لیے۔ لیکن اب میں سوچ رہی تھی کہ بہت سارے دنوں کے لیے جاؤں گی، مگر بیچ میں یہ بچہ آ گیا تھا۔ طبیعت خراب ہوئی تو میں اپنی ساس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی اور اس نے مجھے خوشخبری سنا دی۔ یہ سن کر سارے گھر والے خوش ہو گئے، کیونکہ گھر میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا۔ میں نے رات کو اقبال کو یہ خوشخبری سنائی تو وہ بھی بہت خوش ہوا، اور ہم اپنے بچے کا نام سوچنے لگے۔ اسی وقت میں نے اقبال سے کہا کہ میں اپنے میکے جانا چاہتی ہوں۔ اقبال اس وقت اچھے موڈ میں تھا۔ اس نے کہا کہ اب یہ بچے کے لیے اچھا نہیں ہے، تمہیں اتنا لمبا سفر کرنا پڑے گا، اس لیے اب ٹھہر جاؤ، جب ہمارا بچہ اس دنیا میں آ جائے گا 1 مہینے کے لیے میکے چلی جانا۔ سن کر میں مطمئن ہو گئی کہ اقبال نے یہ بھی کہا کہ اتنا لمبا سفر بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، تو ٹھیک ہی کہا تھا۔ اس لیے میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا۔ دن گزرتے گئے اور میں اسی امید میں جینے لگی کہ جلد میں اپنی امی ابو سے ملنے جاؤں گی، مگر اس بار بھی میری قسمت میں جانا نہیں لکھا تھا، کیونکہ جو ہی میرے بیٹے نے اس دنیا میں آنکھ کھولی میری ساس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ 6 ماہ تک تو میرا گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا، کیونکہ میں بڑی بہو تھی۔ سب مجھ سے تعزیت کرنے آ رہے تھے۔ ماں کی اچانک وفات کے بعد اقبال کو اپنی بہنوں کی فکر پڑ گئی اور وہ ان کی شادی کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اقبال کے 2 اور بھائی بھی کام پر لگ چکے تھے، اس لیے اب پیسے کی اتنی تنگی نہیں تھی۔ اس لیے جو ہی اچھے رشتے آئے اقبال نے کہا کہ دونوں بہنوں کی ایک ساتھ شادی کر دیتے ہیں۔ ایسے میں میری ذمہ داری اور بڑھ گئی اور میری نندیں اپنے گھر کی ہو گئیں۔ شادی کے 1 ہفتے بعد ہی اقبال مجھے میرے میکے چھوڑ آیا اور ہنس کر کہا کہ جتنا دل چاہے یہاں رہ لو، لیکن میں 15 دن سے زیادہ نہ رہ سکی، کیونکہ میرے سسرال سے اطلاع آئی کہ میرے سسر کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ میں واپس آئی تو وہ اسپتال سے آ چکا تھا، مگر حادثے کی وجہ سے اس کی ایک ٹانگ مکمل طور پر کٹ چکی تھی۔ اس حادثے کے بعد میرا سسر مکمل طور پر بستر پر آ گیا اور یوں میری آزادی ختم ہو گئی، کیونکہ میری دیورانی گھر کے کام کاج تو کر لیتی تھی مگر سسر کے قریب بھی نہیں پٹکتی تھی۔ اقبال بھی ابا جی کا خیال رکھتا تھا، مگر اسے بہت سے کام ہوتے تھے، اس لیے سسر میری ہی ذمہ داری بن گیا۔ باقی گھر والے کسی نہ کسی شادی خوشی میں شریک ہو جاتے تھے، مگر میں سسر کی وجہ سے کہیں نہیں جا پاتی تھی، یہاں تک کہ اپنے میکے بھی سال بعد جا پاتی تھی۔ اچھا یا برا، مگر وقت گزرتا گیا اور اقبال کے باقی بھائیوں کی بھی شادی ہو گئی۔ اب اقبال کی ذمہ داریاں کچھ کم ہو گئی تھیں، مجھے بھی گھر کے کام نہ کرنے پڑتے، مگر ہر 10 منٹ بعد سسر مجھے اپنے پاس بلا لیتا تھا۔ باتھ روم لے جانے کے لیے تو سسر اپنے بیٹوں کو ہی آواز دیتا تھا، مگر کھانے پینے یا پھر کسی اور ضرورت کے لیے وہ مجھے ہی بلاتا تھا۔ اس دوران میری سسر سے تبھی جان چھوٹتی جب میرا بچہ پیدا ہوتا تھا۔ اب تک میرے 3 بچے ہو چکے تھے، چونکہ ہم سب اب تک ایک ہی گھر میں رہتے تھے، مگر اب سبھی کے بچے بڑے ہو رہے تھے۔ اس میں میری دیورانیاں اپنے اپنے الگ گھر کا خواب دیکھنے لگیں، میں بھی ایسے میں خواب دیکھنے لگی، اگر ہم بھی اپنا گھر لے لیں تو میری جان سسر سے چھوٹ جائے گی، کیونکہ اس کا جو بیٹا بھی یہاں رہے گا وہ اپنے باپ کی ذمہ داری لے گا۔ لیکن میری دیورانیاں اس معاملے میں بہت سمجھدار نکلیں اور انہوں نے کہا وہ اس گھر میں رہنے کی بجائے اپنا الگ گھر لینا چاہتی تھیں۔ اقبال کو کوئی اعتراض نہیں تھا، اس نے بھی کہہ دیا میں یہیں اسی گھر میں رہوں گا، جس نے یہاں سے جانا ہے وہ خود ہی اپنے لیے الگ گھر کا انتظام کر لے، کیونکہ جب تک ابا جی زندہ ہیں اس گھر میں سے کسی کو اپنا حصہ نہیں ملے گا، اور جب ابا مر جائے گا تبھی میں سب کو اس کا حصہ دے دوں گا۔ اقبال کی بات سے سب نے اتفاق کیا، کیونکہ یہ گھر بہت چھوٹا تھا، اگر اسے 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا کسی کے حصے میں اتنی رقم نہ آتی کہ جس سے نیا گھر خریدا جا سکے۔ اس لیے سب نے خود ہی انتظام کیے اور اپنے گھر لے کر الگ ہو گئے۔ ویسے تو میرے سسر کی بہت سی زمینیں تھیں، مگر وہ ایسے علاقے میں تھیں جو غیر آباد تھا، اس لیے نہ تو وہ میرے سسر کے کام آئی اور نہ ہی اس کے بیٹوں کو، اس سے نہ کوئی آمدنی ہوئی۔ لیکن میرے سسر نے ان زمینوں کو نہیں بیچا،
کبھی نہ کبھی وہ علاقہ آباد ہوگا اور یہ بنجر زمین سونا اگلنے لگے گی۔ ایسے میں سب دیور اپنے اپنے گھر چلے گئے اور سسر میری ذمہ داری بن گیا، اور دیورانیوں کی وجہ سے جو رہی صحیح ذمہ داری تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ میں نے پورے 10 سال اپنے سسر کی خدمت کی، مگر آخر میں ایک دن میں اس سے اتنی تنگ آ گئی کہ میں نے اسے چھٹکارا پانے کا سوچ لیا، کیونکہ سسر کی وجہ سے میں گھر میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ میں اپنے سسر سے بہت تنگ تھی۔ میری ساس تو مر گئی، نندوں نے شادی کر لی اور میری دیورانیاں الگ ہو گئیں۔ ایسے میں میرے شوہر نے کہا میں اپنے باپ کی خدمت کروں گا۔ میں نے اس وقت تو مروت میں ہاں کہہ دی، مگر اب میری جان عذاب میں آ گئی تھی۔ سسر کے کھانے پینے کی وجہ سے میں کہیں آ جا نہیں سکتی تھی۔ ایک دن میں بہت تنگ ہوئی تو سوچا سسر کے کھانے میں زہر ملا دیتی ہوں تاکہ میری جان چھوٹے۔ میں نے دوپہر میں سسر کے لیے کھچڑی بنائی اور اس میں زہر ملا دیا اور کھانا اس کے کمرے میں رکھ دیا۔ میں نے سوچا کہ یہ بوڑھا ہمارے کس کام آئے گا۔ ابھی اس بات کو 1 گھنٹہ ہوا تھا کہ میرے شوہر کا فون آیا اور اس نے جو کچھ کہا اسے سن کر میں سسر کے کمرے کی طرف بھاگی، کیونکہ میرے سسر کی وہ زمینیں جو کہ ایک غیر آباد علاقے میں تھیں، وہ علاقہ حکومت کی توجہ دینے سے آباد ہو گیا اور ہماری ان زمینوں کو آباد کرنے کے لیے میرے سسر کے دستخط کی ضرورت تھی۔ یہ سن کر میں گھبرا گئی اور میں جلدی سے سسر کے کمرے میں گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میں نے اطمینان بھری سانس لی، کیونکہ میرا سسر ابھی تک سو رہا تھا اور وہ کھچڑی جس میں زہر ملا ہوا تھا ابھی تک پلیٹ میں پڑی ہوئی تھی۔ اور یوں اس سے اگلے دن ہی میرے شوہر نے سسر سے دستخط کروا لیے اور وہ زمینیں گورنمنٹ نے خرید لیں، اور یوں ہمیں گھر بیٹھے لاکھوں روپے مل گئے۔ اب میں اپنے سسر کی دل و جان سے خدمت کرتی ہوں۔ آج مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ واقعی ہمارے بزرگ ہمارے لیے کسی ہیرے سے کم نہیں، اس لیے جتنا ہو سکے ان کی خدمت کریں اور دونوں جہانوں میں خوشنودگی حاصل کریں۔